السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 10ویں قسط کے آخری مناظر بہت ہی کمال کے اور اداس کر دینے والے مناظر تھے۔ یقیناً دیکھنے والوں نے ان مناظر کو دیکھتے وقت ضرور یہ محسوس کیا ہوگا کہ جیسے وہ خود اس دور میں موجود ہیں اور یہ سب کچھ ان کے سامنے ہو رہا ہے۔ ناظرین، جب برسا کی فتح کے بعد اورحان غازی تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے قبیلے میں داخل ہوتے ہیں تو فضا میں خوشی کی بجائے ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا ہے، جیسے زمین خود کسی بڑے فراق کی گواہ بننے والی ہو۔ سردار خیمے کے سامنے گھوڑا رکتا ہے اور ایقود کے الفاظ گویا دل پر بجلی بن کر گر جاتے ہیں۔ حضور، عثمان صاحب آپ کو پکار رہے تھے۔ یہ ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا کہ وقت بدل چکا ہے۔ اورحان بھی اپنے بھائی بہنوں کو ساتھ لیتا ہے۔ وہ سب خوشخبری سنانے آئے تھے، مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ خوشی کی یہ خبر ایک جدائی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ خیمے کے اندر ملعون خاتون کی آنکھوں میں صبر اور آنسو ایک ساتھ موجود تھے، اور جب وہ کہتی ہیں کہ آپ کے بابا آپ کا انتظار کر رہے ہیں تو وقت جیسے تھم جاتا ہے۔ عثمان غازی، وہ عظیم انسان جس نے ایک قبیلے کو ریاست بنایا، بستر پر کمزور پڑے ہیں، مگر ان کی روح اب بھی مضبوط ہے۔ جب اورحان برسا کی مٹی ان کے ہاتھ پر رکھتا ہے تو یہ صرف مٹی نہیں ہوتی، یہ ایک خواب کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس چنار کی جڑیں ہوتی ہیں جو عثمان بے برسوں پہلے لگا چکے ہوتے ہیں، جو اب پوری زمین میں پھیلنے والی ہے۔ عثمان غازی کی بند ہوتی مٹھی اس بات کی گواہ بن جاتی ہے کہ وہ دنیا سے مطمئن جا رہے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، ایک ایک کو وصیت دیتے ہیں، اور ہر لفظ تاریخ بن جاتا ہے۔ فاطمہ خاتون کے لیے شفقت، علاؤدین کے لیے علم، اور اورحان بے کے لیے وہ سب سے بھاری امانت چھوڑ کر جاتے ہیں جو کسی باپ نے کبھی بیٹے کو دی ہو۔ تم نے آگ کا لباس پہن رکھا ہے، مگر تم جلو گے نہیں، کیونکہ تم اس کے اندر کندن بننے کے ماہر ہو۔ یہ جملہ صرف تعریف نہیں بلکہ آنے والی صدیوں کا اعلان ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب سفید لباس والی وہ خاتون دکھائی دیتی ہے اور عثمان غازی مسکرا کر کہتے ہیں کہ اب دنیا کی جلاوطنی ختم ہوئی۔ ان کی انگلیوں سے مٹی گرنے لگتی ہے، کلمہ حق جاری ہوتا ہے اور سورج غروب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ صرف سورج نہیں ڈوبتا، یہ ایک عہد کا سورج ڈوب جاتا ہے۔ اس کے بعد جو خاموشی چاہتی ہے وہ چیخوں سے زیادہ دردناک ہوتی ہے۔ کوئی بابا کہہ رہا ہے، کوئی عثمان، مگر اورحان بے خاموش ہیں، کیونکہ کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں۔ وہ دوسرے خیمے میں جا کر تخت کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے، پگڑی اتار کر رکھ دیتا ہے، اور یہ منظر اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اقتدار مانگا نہیں جاتا، قربانی سے ملتا ہے۔ اورحان کا رونا صرف بیٹے کا رونا نہیں، یہ ایک سردار کا وہ آنسو ہے جو جانتا ہے کہ اب اس کے کندھوں پر صرف تلوار نہیں، ایک پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس راستے سے پیچھے نہیں ہٹے گا جس کا خواب عثمان غازی نے دیکھا تھا۔ جنازے کے مناظر میں قرآن کی تلاوت، خواتین کی آہیں، بچوں کے آنسو اور سپاہیوں کی خاموشی، سب کچھ مل کر ایک ایسا منظر بناتے ہیں جو دل چیر دیتا ہے۔ عثمان غازی کی آواز وصیت کی صورت میں گونجتی ہے اور ہر جملہ ایک اصول بن جاتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں، اے بیٹے، ریاست کی بنیاد تلوار رکھتی ہے، لیکن جو چیز اسے قائم رکھتی ہے وہ ہے ایمان۔ بس ہر لمحہ حق کی حفاظت کرنا، کیونکہ جہاں بندے استقامت اختیار کرتے ہیں اور صرف اللہ کے لیے مخلص ہوتے ہیں، وہاں نظام قائم رہتا ہے اور ریاست کا استحکام دائم رہتا ہے۔ خبردار، ریاست کے امور چلانے کی ذمہ داری کسی ایسے شخص کو ہرگز مت دینا جو اسے اپنی خواہشات کے لیے استعمال کرے، یا جس کے دل کو دنیا کی لالچ نے اندھا کر دیا ہو۔ طاقت کے وقت رحم کو اپنا توشہ بنانا اور بے بسی کے وقت صبر کو اپنا ہتھیار۔ آواز مزید گونجتی ہے اور کہا جاتا ہے، صبر تلوار سے زیادہ تیز ہے اور رحم قلعوں کی دیواروں سے زیادہ محفوظ ہے، تاکہ جب عوام تمہیں دیکھیں تو خوف محسوس نہ کریں بلکہ وہ تحفظ کا احساس کریں۔ یاد رکھنا،
وہ ریاست جو اپنی رعایا کو خوف زدہ کرتی ہے وہ اس پر آنے والی پہلی ہی مصیبت میں تباہ ہو جاتی ہے۔ انسان اس راستے سے پہچانا جاتا ہے جس پر وہ چلتا ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ لوگوں سے بھی نہیں ڈرتا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ گیا اس میں نہ وفا ہوتی ہے اور نہ ہی وفاداری۔ جس پر لالچ غالب آ جائے اور جو ظلم سے اپنی پرورش کرے اسے اپنے ریاست کے سائے تلے مت رہنے دینا۔ مت بھولنا کہ حکمرانی گھوڑوں کی پیٹھ پر حاصل ہوتی ہے مگر ریاست سوچ اور تدبر سے قائم رہتی ہے۔ فتح تمہیں زمین کا مالک بناتی ہے لیکن عدل و انصاف تمہیں دلوں کو فتح کرنے والا بناتا ہے۔ اپنی ریاست کو جہاد پر قائم رکھنا کیونکہ حق کا راستہ بندوں کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ اگر تلوار کو زنگ لگ جاتی ہے تو سستی پھیل جاتی ہے اور جنگجوؤں کی بصیرت اندھی ہو جاتی ہے۔ یہ مت بھولنا بیٹا تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ صرف اللہ کا ہے تاکہ تم اسی کی راہ میں جہاد کرو، نظام قائم کرو اور دنیا میں عدل کے ساتھ حکومت کرو۔ تم ریاست کے سردار اور اس کے قائد ہو۔ تمہارا فرض ان سرداروں کی حفاظت ہے جو اللہ کی رضا اور تمہاری عوام کی دیکھ بھال کے لیے کام کرتے ہیں۔ اپنے خاندان، اپنے بھائیوں اور بہنوں کو اپنے قریب رکھنا کیونکہ بکھرا ہوا خون ریاست کے لیے کمزوری لاتا ہے اور متحد خون ریاست کی شان بڑھاتا ہے۔ اور جس جگہ اتحاد ٹوٹ جائے وہاں دشمن بغیر اجازت داخل ہو جاتا ہے۔ جب انصاف کا توازن ڈگمگاتا ہے تو ریاست تباہ ہو جاتی ہے۔ ریاست انصاف سے بنتی ہے، پتھروں سے نہیں۔ ناظرین، جنازہ جب تخت کے سامنے سے اٹھتا ہے اور تخت خالی رہ جاتی ہے تو وہ خالی تخت پوری دنیا کو پیغام دیتا ہے کہ اقتدار فانی ہے مگر نظریہ باقی رہتا ہے۔ تلواریں سلامی دیتی ہیں، نعرے بلند ہوتے ہیں اور قبیلہ اس شخص کو رخصت کرتا ہے جس کے دشمن بھی اس کی عظمت کے معترف تھے۔ ملعون خاتون کا آخری دیدار، عثمان غازی کا الوداع کہنا، یہ سب مناظر دل کو چیر کر رکھ دیتے ہیں۔ اور جب ارحان کی آواز گونجتی ہے کہ ہماری ریاست اب عثمان کے نام سے جانی جائے گی، عثمانی، تو یہ صرف ایک اعلان نہیں، یہ تاریخ کا آغاز ہے۔ ہم نے اس سفر کو ارطغرل غازی سے شروع ہوتے دیکھا، عثمان غازی میں پروان چڑھتے دیکھا اور اب ارحان غازی کے ہاتھوں ایک سلطنت بنتے دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ صرف ایک سیریز کا اختتام نہیں، یہ ایک ایسے خواب کی تکمیل ہے جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ عثمان غازی چلے گئے مگر وہ ایک ایسا چنار چھوڑ گئے جس کا سایہ صدیوں تک دنیا پر رہا۔ اور آج بھی جب ہم عثمانی نام سنتے ہیں تو سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہی وہ لمحہ ہے جو ہمیں رلا کر ہمیں مضبوط بھی کرتا ہے کیونکہ عظیم لوگ مرتے نہیں، وہ تاریخ بن جاتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔